اس وقت عمر خالد، خالد سیفی، شرجیل امام اور گلفشا فاطمہ وغیرہ جو 7-8 ایکٹیوسٹ ہیں جو گزشتہ 5 سالوں سے نا کردہ گناہوں کی پاداش میں جیلوں میں بند ہے، 5 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، 5 مرتبہ ان کی جو ہے بیل کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو چکی ہے، اور بہت ہی یعنی کیا کہیں گے اس کو، جو بیل ریجیکشن کی جو آرگومنٹ دیا گیا، وہ جو پلی دی گئی وہ انتہائی پھسپھسی یعنی بہت ہی بودی قسم کی دی گئی ہے۔ اسی حوالے سے یہ جو معاملہ ہے پورے ملک میں زیر بحث ہے کہ عدالت کیوں انصاف کا جو اس کا آئینی فرض ہے انصاف دینا، انسانوں کو انصاف دینا، وہ کیوں نہیں کام کری، کس طرح سے کام کری۔ تو یہ کیس جو ہے اس وقت زیر بحث بنا ہوا ہے، پورے ملک میں زیر بحث بنا ہوا ہے، اور کافی نکتہ چینی ہو رہی ہے، عدلیہ پر نکتہ چینی ہو رہی ہے۔ اور جو جج صاحبہ تھی جنہوں نے بیل ریجیکٹ کی تھی وہ ریٹائر ہوئی، اور اس کے بارے میں پرشانت بھوشن صاحب نے لکھا کہ بھائی ان کو بھی اب کچھ نہ کچھ ریوارڈ ملے گا، کیونکہ انہوں نے جو ہے اوپر سے جو اشارے ملتے ہیں اس کے بنیاد پر ان جو ایکٹیوسٹ ہے، یہ جو اصل جو مجرم تھے دہلی فساد کے، جو فروری 2020 میں جو فساد کرایا گیا تھا، اس میں سے 2 تو منسٹر بن چکے ہیں، ایک صاحب جو ہے پارلیمنٹ میں پہنچے ہوئے آزاد گھوم رہے، جو اصل مجرم تھے اس فساد کے، اس خونی تشدد کے جس میں مسلمانوں کو کافی جانی مالی نقصان ہوا تھا، اس کے باوجود الٹا مجرم جو ہے مسلمانوں کو بنا دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے آل انڈیا لائرز کونسل کے سیکرٹری جنرل جناب شرف الدین احمد صاحب، جو سینئر ایڈوکیٹ ہیں، الہ آباد ہائی کورٹ میں بھی پریکٹس کر چکے ہیں، آج کل یہاں پر سپریم کورٹ میں پریکٹس کرتے ہیں، اور یہ وکلا کی جو تنظیم ہے اس کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ یہ جو فیصلہ آیا ہے شرف الدین صاحب، اس کے بارے میں کافی لے دے ہو رہی ہے، کافی نکتہ چینی ہو رہی ہے، تو ایز اے بحث وکیل آپ کس طرح سے اس کو دیکھتے ہیں؟ آپ کی آرگنائزیشن اس سلسلے میں کیا کرنے جا رہی ہے؟ دیکھیے، آل انڈیا لائرز کونسل کا موقف بہت صاف ہے، اور اس میں بہت بار اس بات کو ہم لوگ اٹھا چکے ہیں۔ یہ جو کیس ہے اس کا ایک علامتی وجود ہے۔ یہ صرف یہی نہیں کہ جو ملک کا عدالتی نظام پوری طرح سے ناکام ہو گیا، بلکہ اس کی کڑی آر ایس ایس کے گرو گولولکر سے جڑتی ہے، جنہوں نے ایک تھیوری بنائی ہے۔ اس تھیوری میں یہ کہا کہ چونکہ مسلم، عیسائی اور پروگریسو مطلب وہ ہندو جو کھلے ذہن کے ہیں اور پڑھ لکھ گئے ہیں، خاص طور سے وہ جو کہ اپر بیکورڈ کلاس کے اور شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائبس ہیں لیکن پروگریسو ہیں، ان کو کہا ہے کہ وہ اس ملک کے اندرونی دشمن ہیں، اور ان کی جو اندرونی دشمن ہیں ان کو شکست دینا بہت ضروری ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ شکست دینے کے بعد ہم طے کریں گے کہ ان کے حقوق کتنے ہوں گے، لیکن یقیناً وہ حقوق ہندوؤں کے حقوق کے برابر نہیں ہوں گے۔ اس کا بیس یہاں ہے۔ اب چونکہ ایک زمانہ آیا ہے ایسا جو ہر شخص کچھ اٹکتی زبان سے اور کچھ کھل کے، آج ہندوتوا کا جو انفلوئنس ہے وہ اس سے ظاہر ہو رہا ہے۔ کوئی شخص بھی بی جے پی گورنمنٹ اور یہاں کا اسٹیبلشمنٹ یہ جان گیا ہے کہ اب مسلمانوں کے ساتھ ہونے والی زیادتی کے خلاف ملک میں کوئی بھی عام یا رائے نہیں بن رہی ہے، رائے عامہ نہیں بن رہی ہے۔ تو اس لیے اس ملک میں جو کورٹ ہیں وہ بھی اس کے اثر میں ہیں، اور گولولکر تھیوری کو ہی فالو کر رہے ہیں۔ نہیں تو 5 سال سے زیادہ وقت گزر جانے کے بعد نہ تو ٹرائل شروع ہوا ہے، نہ بیل کی دیے جانے کی میرٹ پہ کوئی کیس سنا گیا اب تک۔ جو بھی کیس جاتا ہے وہ اس کے لیے وہ ہمیشہ ٹالنے کے لیے ہی زیادہ اس میں دکھتا ہے، کیونکہ کوئی کیس کی میرٹ نہیں ہے۔ جن لوگوں نے دلی فساد کرایا اور جس پر ایک کرمنل کورٹ کی فائنڈنگ آئی کہ ان کے خلاف کیس ہونا چاہیے، مسٹر مشرا کے خلاف، ان کے خلاف کوئی کیس داخل نہیں ہوا، اور جن کے خلاف ایک بہت کمزور سا پوائنٹ ہے کہ پرچے بانٹے، ان کے خلاف کوئی شہادت نہ ہوتے ہوئے بھی ابھی 5 سال سے سپریم کورٹ کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں ملا کہ وہ اس کیس کو میرٹ پہ سن لیتے۔
چونکہ ابھی تک یہ کہا جاتا ہے کہ جو جیل ہے وہ جنرل رول نہیں ہے، ایکسیپشن ہے، لیکن اس کیس میں ایسا لگ رہا ہے کہ وہ جنرل رول ہے اور بیل کا قانون ان لوگوں پہ لاگو ہی نہیں ہوتا. ایکسیپشن ہے. ہاں ایکسیپشن ہے. اب اس پہ قانون لاگو ہی نہیں ہوتا ہے ایسا لگ رہا ہے. اور وہ لوگ، ان کا جو کیریئر دیکھو، وہ سارے کے سارے لوگ، جو 6 لوگ ابھی اس کیس میں بل 8 ڈھونڈ رہے تھے، ان کے خلاف ان کی کوئی بھی کرمنل ہسٹری نہیں ہے. ان کا جو بیل کی 3 جو شرطیں ہوتی ہیں، اس میں ایک شرط یہ ہے کہ وہ کسی ایویڈنس کو خراب نہیں کریں، تو ایویڈنس تو خراب کرنے کی ان کی پوزیشن نہیں ہے. پھر یہ بھی ہے کہ وہ لوگ کبھی بھی بھاگ کے ملک سے باہر نہیں چلے جائیں گے، تو جا ہی نہیں سکتے. شرطیں بیل کی ساری ان پہ لاگو ہو رہی ہیں، بیل ملنے کے کیس ہیں. لیکن یہ وہی بات ہے کہ جو ایک ذہن بن گیا ہے کہ گولڈ تھیوری کو یہ لوگ نفاذ کر رہے ہیں، لاگو کر رہے ہیں. اچھا، تو اب آپشن کیا بچا ہوا ہے؟ اب 5 مرتبہ تو ہائی کورٹ میں ہو چکا ہوا ہے، 1 مرتبہ سپریم کورٹ میں گیا تھا، لیکن وہ جیسی وہ جن جج صاحبہ کو جو ہے لگایا گیا تھا، تو فوراً جو ہے حکمت کے تحت اس کو واپس لے لیا گیا تھا. اب کیا آپشن بچا ہے؟ کیا اتنی زبردست جو ہے تو لے دے ہو رہی ہے، نکچہ چنی ہو رہی ہے، تنقید ہو رہی ہے، تو کیا سپریم کورٹ اس کا جو ہے خیال میں رکھتے ہوئے اب جب جائے گی بیل اپلیکیشن سپریم کورٹ میں، تو کیا سپریم کورٹ خیال کرتے ہیں آپ دیکھیے بیل اپلیکیشن دوبارہ موو کرنا مجبوری ہے، وہ موو کرنا چاہیے. اور اگر ابھی کنشائنس اور لوگوں کے ضمیر جاگ گئے ہیں تو ہو سکتا ہے کچھ آرڈر بھی ہو جائے. ورنہ ان حالات میں جو آج کل حالات ہیں، ان میں صرف یہ کہ جو ہمارا قانون ہے اسی کے تحت اس ٹرائل کو ختم کرنے کے لیے اور تیز کرنے کے لیے جتنی کوشش کی وہ ہو. اور بعد میں اس میں جب کبھی بھی کوئٹل ہو تو میں سمجھتا ہوں آل انڈیا لائر کاؤنسل بھی یہ کام کر سکتی ہے اگر ہمیں اپروچ کیا گیا، اجازت دی گئی. یہ بالکل کلیئر ایک کیس ہے جس میں جس طرح سے مقدمہ قائم کیا گیا اور چلایا جا رہا ہے وہ میلیشیس پروزیکیوشن کا کیس ہے کہ جنہوں نے داخل کیا ہے ان سے اس کی وصولی کی جائے، ان کو سزا دلائی جائے اور ان سے اس کا کمپنسیشن لیا جائے. اچھا، آخری سوال میرا یہ ہے کہ جو بہار میں اسپیشل انٹینسو ریویژن ہوا ہے الیکٹور رولز کا، 65 لاکھ سے زائد لوگوں کے نام جو تو غائب ہے الیکٹور رول میں نے خود کئی لوگوں کو دیکھا کہ بھائی کا نام ہے، اس کا نام نہیں ہے. اب اس طرح کے کئی کیسز ہے. بھائی آپ بھائی کا نام ہو سکتا ہے تو دوسرے کا نام کیوں نہیں ہو سکتا، دوسرے بھائی کا نام کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو کیا گیا ہے اس سلسلے میں آپ بہار کا دورہ کرنے والے ہیں، تو کیا وہاں سے کیا آپ حاصل کریں گے؟ کیا دیکھیے جو وہاں سے اب تک ہمارا فیڈ بیک ہے اس کے بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے اصل میں یہ ڈرائیو جو ہے وہ آر ایس ایس ڈریون موو ہے. اس میں جو شرطیں ہیں پہلے تو اسے بہت ہریڈلی ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور ابھی تک انہوں نے بتا بھی نہیں پایا. ان کے خلاف جو اب تک شہادت آئی ہے اس سے لگ رہا ہے کہ وہ صرف اس کو خراب کرنے کے لیے جو کہ ای وی ایم سے پہلے ہی اب انہوں نے یہ طریقہ نکال لیا ہے، اور اس کا کئی جگہ پہ مظاہرہ بھی ہو چکا ہے، لوگ جان بھی چکے ہیں کہ ہریانہ اور مہاراشٹر میں ہوا ہے. اسی کے ذریعے وہ اس موو کو جو ایس آئی آر کی موو ہے اس کو کر رہے ہیں. ایس آئی آر موو کو انہوں نے پہلے ایک اور کیا ہے لیکن اس میں تو سالوں کا ٹائم لگا اور یہ 1 مہینے کے ٹائم میں کر رہے ہیں. لیکن اس میں جو ابھی تک بات سامنے آئی ہے وہ 3 پوائنٹ ہیں. پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جو اس میں والنٹیئرس ہیں ان والنٹیئرس میں پہلے نمبر پر تو وہ ہیں جو بی ایل او ہیں، وہ سرکاری ملازمین ہیں. نمبر 2 پہ اس کا جو سیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں ریپرزینٹیٹیوز ہیں، نمائندے ہیں پولیٹیکل پارٹیز کے، تو اس میں ایک بھی پولیٹیکل پارٹی کے نمائندے کو انہوں نے نہیں لیا ہے. نمبر 3 پہ انہوں نے جو اور ایک خفیہ طور سے جن لوگوں کو لیا ہے ان کی کل تعداد اس 4 لاکھ ہے، 4 لاکھ سے تھوڑی زیادہ ہے، جس میں 1 لاکھ سے زیادہ لوگ آر ایس ایس کے ورکرز ہیں، ممبرز ہیں، جن کو والنٹیئر بنایا ہے 3rd کیٹیگری میں. 2nd کیٹیگری میں پولیٹیکل پارٹیز کو باہر کر دیا، وہاں پر بی جے پی ورکرز کو رکھا، ان کو کوئی صلاح مشورہ نہیں کیا. تو یہ پوری جو پروسیس ہے ایس آئی آر کی یہ غلطی ہے، نقلی ہے، اور یہ دیکھ کے سمجھ کے کی جا رہی ہے جس سے کہ بہار میں الیکٹرل بینیفٹ وہ لے پائیں.
جو کہ ڈیموکریسی کو بالکل قتل کرنے کے برابر ہے. شکریہ. بہت شکریہ سالہ سے بات کریں. یہ تھے جناب ایڈوکیٹ شریف الدین احمد صاحب، جو کیس ہے معاملہ عمر خالد کا، شرجیل کا، گلفشا فاطمہ کا اور خالد سیفی کا، جو 5 سال سے جیلوں میں جو ہے اپنی ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، لیکن جو ہے عدلیہ کو جو انصاف کرنا چاہیے وہ ابھی تک ان کے ساتھ انصاف نہیں کر پائی ہے. ایسے سینکڑوں لوگ ہیں، ایسی بات نہیں کہ یہ تو ایک علامت ہے باضابطہ اس ملک میں جو عدلیہ کا نظام جس طرح سے کام کر رہا ہے. تو اس کی ایک ریزن جو ہے شرف الدین صاحب نے یہ بتائی کہ گولوال صاحب کی جو تھیوری تھی کہ یہ مسلمان، عیسائی وغیرہ ان کو سیکنڈ کلاس کا سٹیزن بنانا ہے، اور اسی کے پس منظر میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ان کا یہ کہنا ہے. علاوہ ازیں یہ جو SIR کی جو بات ہے، بہار میں جو SIR ہوا ہے اس کے پیچھے کے مقاصد بھی انہوں نے بتایا کہ یہ ووٹ چوری کا ایک نیا طریقہ نکالا ہے کہ EVM پر کیونکہ بہت زیادہ جو ہے تو لوگوں کی نگاہیں ہوتی تھی، اس پر بہت زیادہ شک کیا جاتا تھا، تو اب انہوں نے جو ہے EVM کا یہ ووٹر لسٹ میں جو ہے گڑبڑ کرنے کا ایک نیا کھیل نکالا ہے، جس کا مظاہرہ آپ کے ہریانہ میں ہو چکا ہے، مہاراشٹر میں ہو چکا ہے، لوک سبھا کے الیکشن میں ہو چکا ہے. جیسا کہ مادھو پورہ کی سیٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا، بنگلور سینٹرل کی جو سیٹ ہے وہیں سے یہ معاملہ جو ہے تو سامنے آیا تھا. اس کو باضابطہ دستاویزات کی شکل میں بتایا گیا تھا، جہاں سے جو امیدوار تھے منصور علی خان صاحب وہ جیت رہے تھے، جہاں کی 7 جو اسمبلی نشستیں تھی بنگلور سینٹرل کی، جس میں سے 6 پر وہ آگے چل رہے تھے، 6 پر آگے تھے، لیکن جیسے ہی مادھو پورہ کی سیٹ آتی ہے وہاں پر جو فرضی ووٹیں پائے گئے 1 لاکھ سے زائد 1,25,000 ووٹ زائد، وہاں پر وہ ہار جاتے ہیں، 25,000 ووٹوں سے ہار جاتے ہیں. تو یہ کھیل جو ہے اب پوری طرح سے تش بام ہو چکا ہے، اور مودی اور شاہ کی جو غیر معمولی جو الیکشن میں کامیابی ہوتی ہے اس کا راز جو ہے اہل ملک پر واشگاف ہو چکا ہے، معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کس طرح سے فول مین سے جو ہے کامیابی حاصل کر رہے ہیں. تو انہی موضوعات پر ہم ان سے گفتگو کر رہے تھے. کیمرہ مین ذیشان رائے کے ساتھ میں عبدالباری مسعود، نئی دہلی.